السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے کچھ دنوں کے فاصلے کے بعد آج یہ حسین لمحہ نصیب کیا کہ ہم اور آپ لائیو درس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے، مجھ سے، میرے ناظرین سے ان تمام چیزوں کو انجام دے لینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمارے لیے آخرت کے اندر خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے، جس کی وجہ سے کہنے والا اور سننے والے دونوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیر اور بھلائی کی راہوں کو اختیار کریں، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل میں آپ کے سامنے سیریز کی شکل میں پروگرام پیش کر رہا تھا، لیکن کچھ اسباب کی بنا پر میں اب سیریز لے کر کے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں، جو میری کوتاہی بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر نئے موضوع کے تحت نئے سلسلے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج کا یہ جو درس ہے، آج کے اس درس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کو سیریز ہی کی ایک کڑی سمجھ لیں۔ ریاض الصالحین جو کتاب ہے، اس کی شرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کو خود اپنے لیے، اپنے ناظرین اور مشاہدین کے لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر جو ٹاپک میں نے پسند کیا ہے، اس کا عنوان ہے کہ اہل خیر، نیک لوگ، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، ان سے اللہ کے لیے محبت رکھنا، ان کی زیارت کو جانا اور انہیں اپنے یہاں بھی دعوت دینا کہ وہ آپ کے یہاں بھی تشریف لائیں، اور اسی طریقے سے ان سے آپ دعائیں طلب کریں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں، میں کچھ رہنمائیوں پر آپ اور خود اپنی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، آج کے اس درس کے اندر جو پہلی حدیث میرے سامنے ہے، وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا۔ کس نے کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی عمر سے کہا۔ کب کہا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وفات کا یا موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساخی ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں پر اس کے مطابق وہ دنیا والوں کو صحیح علم پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے مقاصد
لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر کیا کہیں گے، وہ جو ہے سلسلہ ٹوٹ جائے گا، وہ جو ایک بڑی بھیڑ ان کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہے اور باطل طریقے سے جس طریقے سے لوگوں کا وہ مال ان کے جیبوں سے نکالتے ہیں مختلف جو ہے خرافات کر کے، وہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو پیٹ کی بات ہے، اس کے لیے کیا ہے، حقائق کو سمجھتے ہوئے بھی بہت سے لوگ حقائق کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، حق کو قبول کریں اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نزورها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آؤ چلیں ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں، آؤ چلو ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ام ایمن کی زیارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو اے عمر آؤ چلو ہمارے ساتھ ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کو چلیں۔ کیوں چلیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن وہ ہستی تھی کہ جن کی زیارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے عمر سے کہا کہ آؤ چلو ہم لوگ چلتے ہیں ام ایمن کی زیارت کو حال چال لینے کے لیے۔ فلما انتہیا الیہا، جب دونوں یعنی ابو بکر اور عمر ام ایمن کے پاس پہنچے، بکت، تو وہ رونے لگی۔ ابو بکر گئے، عمر گئے، ام ایمن کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو ان کو دیکھ کر کے ام ایمن رو پڑی۔ فقال لها، یہ دیکھ کر کے ابو بکر اور عمر نے کہا، ما یبکیکی اما تعلمین انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے ام ایمن بھلا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارے آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے جو کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سن کر کے کہنے لگی ام ایمن، انی لا ابکی انی لا اعلم انما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء فہیجتہما علی البکاء فجعلا یبکیان معها۔ کہنے لگی کہ دیکھیں میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ وفات پا گئے، تو آپ کی موت اور آپ کی جدائیگی کی بنیاد پر میں رو نہیں رہی ہوں۔ میں اس بات پر نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، بلکہ میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ خیر اور بھلائی، وہ خیر جو وحی کی شکل میں اللہ رب العالمین آسمانوں سے اتارتا تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اب آسمان سے وہ خیر وحی کی شکل میں نازل ہونے والی نہیں۔ میں یہ سوچ کر کے رو رہی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کے یہاں کیا خیر اور بھلائی ہے۔ جب یہ جملہ اور یہ بات ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو یہ سن کر کے ابو بکر بھی رونے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، اور دونوں کو رلائی آ گئی اور دونوں ام ایمن کے ساتھ رو پڑے۔ یہ دیکھیں یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سچی محبت صحابہ کرام کو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صاحبین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے اندر ایک خاتون صحابیہ تھی جن کو ام ایمن کہا جاتا ہے،
ان کی زیارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے عمر کو ساتھ لیا اور دونوں چلے گئے۔ تو کہاں گئے؟ اس ہستی اور اس خاتون کی زیارت کرنے کو گئے کہ جس کی زیارت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اور جب وہاں پہنچے تو دیکھیں پہلا ادب کا پہلو یہ ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی زیارت کو جائیں، اور جو آپ کے محبوب رہ چکے ہیں اگر ان کا کوئی محبوب ہے، وہ کسی سے محبت کرتے تھے، وہ کسی کو عزیز رکھتے تھے، تو اگر آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے محبوب لوگوں کو، ان کے پسندیدہ لوگوں سے آپ بھی محبت رکھیں۔ جہاں جہاں جو خیر کے کام آپ کے وہ محبوب کیا کرتے تھے انہی کاموں کو آپ بھی جاری اور ساری رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ یہاں پر تعلیم ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہاں پہنچے تو دیکھیں وہ رونے لگی۔ جب رونے لگی تو دونوں حضرات نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر کے رکھا ہے وہ تو آپ کے لیے اور بہتر ہے دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے۔ تو کہنے لگے نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتی اس لیے میں رو رہی ہوں، نہیں، بلکہ دراصل میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر آسمان سے خیر کا جو سلسلہ وحی کی شکل میں جاری تھا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ کتنی عاقلہ تھی، کتنی فاہمہ تھی، کتنی سمجھ والی تھی، خیر کے کتنے ان کے اندر جذبات تھے۔ جب یہ جذبات ابو بکر اور عمر کے سامنے آئے تو یہ سن کر کے ابو بکر اور عمر دونوں رونے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے جو ہے مواقع کو تلاش کریں، ایسے پہلوؤں کو تلاش کریں، اور ایسے مواقع اور ایسے پہلوؤں سے ہمارے دلوں کے اندر بھی رقت پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت تھی کتاب فضائل صحابہ کے اندر، باب صلۃ الرحم و تحریم قطیعتها کے تحت یہ حدیث موجود تھی، حدیث نمبر 2554 ہے۔ دوسری آج کے اس درس کے اندر جو دوسرے نمبر کی حدیث ہے آپ کے سامنے جسے میں پیش کر رہا ہوں وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمومی طور سے بڑی اہم احادیث کے راوی اور سب سے زیادہ احادیث کے ذخیرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے، نہایت ہی تکلیف کی بات ہے، درد دل آدمی بیان نہیں کر سکتا جس کے اندر صحابہ کرام کے لیے دلوں کے اندر محبت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ آج موجودہ دور میں جب علماء کی شکل میں اور بڑے ہی فیمس شخصیتوں کی شکل میں اور دنیا جن کو عزت کی نگاہوں سے سر آنکھوں پر بٹھایا کرتی تھی، جب وہ ایسی عظیم ہستیوں کی شان میں، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، چاہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت ہو، ایسے لوگوں کے اوپر جب کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں تو گویا وہ اپنا ہی تھوک اپنے جسم کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے خاطر، چند دنیاوی شہرت کے خاطر، جو دنیا کے اندر اپنی مقبولیت بنانے کے لیے دشمنوں کے آلے کار بنتے ہیں، جو اپنی بزنس اور کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے خاطر قوم کا سودا کبھی کرتے، کبھی جو ہے قوم کی مصلحتوں کے خلاف بیان بازیاں کرتے، اور کبھی کبھی رازدارانہ طور سے، سری طور سے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کر کے گاہے بگاہے جب مسلمان دنیا کے اندر خاص طور سے ہندوستانی مسلمان کسی نازک موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مشترکہ پلاننگ کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ان کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ہندوستان کے نادان جن کو علماء کہنا یہ شاید جرم ہوگا، لیکن دنیا ان کو بڑا عالم سمجھتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا سید سلمان ندوی جیسے لوگ یہ جو ہے مختلف حفوات بک کر کے
خرافات بک کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر کے زبان درازیاں کر کے سستی شہرت کا طالب بن رہے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے سودا کیا ہوا ہے چند ٹکوں کے عوض میں، چند مفادات کے خاطر، چونکہ ہر طرف سے ذلت و خواری کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جہاں سے ان کا مال ملتا تھا، جہاں سے ان کے ادارے کی جو ہے فنڈنگ ہوا کرتی تھی، جب ان کی اپنی بددیانتی اور ان کی خیانت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو گئی اور عرب ممالک سے، خاص طور سے سعودیہ کی سرزمین سے مشائخ نے یا یہاں کے جہاں سے بھی وہ فنڈ لیا کرتے تھے، ان پر اعتماد کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا اور ان کے اوپر خیانت کرنے کا بدترین جرم ثابت ہوا، جس کی بنیاد پر یہاں سے ان کے چندوں کا بٹورنا یہ سلسلہ بند ہوا۔ تو یہ افواہات اور یہ خرافات اور پھر ان کا شیعوں کی طرف، روافض کی طرف بڑھتا ہوا قدم، اس طریقے سے گویا وہ سنیوں کے لیے ہر سال کوئی نیا فتنہ لے کر کے آتے ہیں، اور ہندوستانی مسلمان جب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی مسلمانوں کے مفاد کے لیے کوئی مشترکہ پلاننگ ان کی چل رہی ہوتی ہے، یہ ظالم اور یہ وقت کا بڑا ہی اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھنے والا، لیکن اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بال بچوں کے جو ہے دنیا بنانے کی خاطر یہ قوم کا سودا کرتا ہے، اور یہ بے ضمیر شخص جس کو عالم کہنا، دراصل علم اس کے پاس ہے، لیکن علم کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ علم جو ہے ابلیس کے پاس بھی تھا، بڑا عالم تھا، علامہ تھا، فہامہ تھا۔ علم وہ ہے جو آپ کو حق اور صداقت بولنے پر ابھارے، علم وہ ہے جو آپ کو حق اور صداقت کی راہ پر گامزن کرنے کی ترغیب دلائے، علم وہ ہے جس کے مطابق انسان صالح بنے، نیک بنے، علم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی تعظیم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور ان کی تعظیم کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم یافتہ وہ ہستیاں جو قدوس جو نفوس قدسیہ ہیں، جو پاک ہستیاں ہیں، اور جن کے کامیابی کی جو ہے گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور جن کا دراصل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں یہ جو ہماری شریعت اسلامیہ ہے، قرآن و سنت کی جو تعلیم اور قرآن و سنت کا جو فروغ ہے، جو اس کے اساس اور بنیاد ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو پہلی کڑی بنتے ہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے، وہ ہستیاں اگر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، ان کو نعوذ باللہ مطعون کرنے کی کوشش کرے، تو بھلا بتائیے یہ اسلام کا پودا پھر یہ جو ہے شکوک و شبہات کے دائرے میں گر جائے گا اور یہ مرجھانے لگے گا۔ لیکن یہ ظالم اور یہ اپنے ابن الوقت، یہ جو ہے اپنے مفادات کے سوداگر کتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہوگا، چاند پر تھوکنے کے مانند ہوگا، اور یہ کے اندر ناکام ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی الحمدللہ سارے جتنے جو ہے مسلمانوں کے سنی جماعت کے جتنے بھی علماء ہیں، ہر طرف سے اس وقت تھو تھو کر رہے ہیں، ذلت و خواری برسا رہے ہیں، لعنتیں برس رہی ہیں، اور یہ تو دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر ہے جو نفوس قدسیہ، جن کے جنتی ہونے کی، جن کے مغفور لہو ہونے کی گواہی خود رب نے قرآن کریم کے اندر دی ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ ایسے لوگ لعنتی ہیں، لعنت کے حقدار ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور کائنات کے اندر جتنے بھی انس و جن بستے ہیں سب کی لعنتیں ان کے ایسے لوگوں کے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا انجام برا کرے، یا تو توبے کی توفیق دے، ہدایت کی راہ پہ آئے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کا حشر اس دنیا کے اندر عبرتناک بنا دے، تاکہ پھر کوئی پیٹ کا پجاری اور پھر کوئی ابن الوقت، پھر کوئی مفادات کا سوداگر اس طریقے سے
ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین بہتر تو جانتا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے ساتھ نمٹ لے، اے مولا تو ان کا دنیا ہی کے اندر عبرتناک انجام بنا دے۔ دیکھیں یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے اوپر کبھی سلمان رشدی کی شکل میں کوئی پیدا ہوا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کی تھی، لیکن آج سلمان ندوی کی شکل میں گویا کوئی سلمان رشدی دوسرا پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے توبے کی توفیق نصیب فرمائے، یا پھر اس کو ذلیل اور خوار کر کے ایسی موت، عبرتناک موت دے کہ دنیا پھر اس طریقے سے ان مقدس ہستیوں کے اوپر زبان کھولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو۔ بہرحال وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان رجلا زار اخ له فی قریۃ اخری، کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک بھائی، اسلامی بھائی، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی اس کے حسب نسب کا نہیں، لیکن اس کا دوست کہہ لیں، دین کا دوست، اسلام کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ اس کے درمیان تھی۔ وہ بندہ اپنے گاؤں سے نکلا، اپنے اس مسلمان بھائی، اپنے اس بندے مومن کی زیارت کے لیے دوسری بستی کا اس نے رخ کیا۔ فارسدہ اللہ تعالی علی مدرجتہ ملکن، یہ جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا۔ فلما اتی علیہ قال این ترید، فرشتہ آیا، راستے کے اندر یہ بندہ چل کے اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے اس کی بستی کا رخ کر رہا ہے۔ راستے میں فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے، فرشتے نے آ کر کے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، یہ جو دیکھو فلاں بستی ہے، یہ جو فلاں گاؤں ہے، یہاں پر میرا ایک بھائی ہے، میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه، کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان ہے، کوئی نعمت ہے کہ جس کو آپ تازہ کرانے کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں بھائی میرے اس کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ تعالی، ہاں بات صرف یہ ہے کہ میں اور وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، میں نے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہے، صرف یہی بات ہے کہ میں اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں، اس کے لیے میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں، حال چال دریافت کرنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ قال، یہ سن کر کے فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیکا، سنیں دیکھیں میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، جس طریقے سے تم نے اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تم سے محبت رکھتا ہے۔ تم اپنے بھائی سے للہ فی اللہ محبت رکھو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت رکھے گا۔ لہذا مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے للہ فی اللہ محبت رکھیں۔ کیوں محبت رکھیں؟ اگر ہم اپنے بھائیوں سے للہ فی اللہ بے لوث محبت رکھیں گے، مطلبی محبت نہیں، کوئی مسئلہ ہے حل کرانا ہے، پیسے چاہیے، کوئی سورس اور واسطہ چاہیے، تب محبتوں کا اظہار ہو، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، محض اس لیے کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، میں آپ سے محبت رکھوں، آپ مجھ سے محبت رکھیں۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لے یقیناً اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں للہ فی اللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، ایمان والے بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البر والصلاح کے اندر، اور باب ہے باب فی فضل الحب فی اللہ، اللہ کی راہ میں محبت کرنے کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 2567 ہے۔ اسی طریقے سے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، یہ یمن سے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو، جنہوں نے تعلیم کے لیے قرآن و سنت کے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔
کئی کئی دن ایسے گزرتے تھے ابو ہریرہ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے دروازوں پر جاتے تھے کہ شاید اللہ رب العالمین کسی کے دل میں رحم کا مادہ ڈال دے اور کوئی بندہ مجھے کچھ دے دے کھانے پینے کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو لازم پکڑا، اور مسجد نبوی کے اندر وہی آپ کا ٹھکانہ تھا، وہی آپ کے تعلیم و تعلم کا، وہی آپ کے جو ہے تربیت کا مرکز اور منبع تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لازم پکڑا۔ جب دنیا کے لوگ اپنے کاروبار، اپنے بال بچوں کے اندر مصروف ہوتے تھے، تب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہ کر کے آپ سے دین کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ اس لیے سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں اگر ملتی ہیں تو اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرے، مختلف بہانے سے، مختلف انداز سے، یہ جرأت اس کو کبھی بھی مسلمان، خاص طور سے سنی مسلمان اور علماء ربانیین، علماء سو نہیں، اپنے پیٹ کے جو ہے علماء نہیں، پیٹ کے پجاری نہیں، علماء ربانیین اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے، گرچہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے اور کسی بھی جماعت سے، اور الحمدللہ علماء نے جو ہے نوٹس لی ہے، اور علماء اس موقع پر منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور ذلیل و خوار سامنے والا سلمان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں یا تو ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے، ورنہ ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے اٹھائے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی، بیمار شخص کی عیادت کی، او زار اخا لہ فی اللہ، یا کوئی شخص اپنے بھائی صرف اللہ کے لیے جس کو اس نے جس سے محبت کی ہے اپنے بھائی کی زیارت کو گیا، ناداہ منادن، تو اب ایک آواز دینے والا ایسے شخص کو آواز دیتا ہے، منادی کرتا ہے، بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، کس کے حق میں منادی آتی ہے، کس کے حق میں یہ صدا دی جاتی ہے؟ اس شخص کے لیے جو کسی بیمار شخص کی عیادت کو جائے، اس کی تیمارداری کو جائے، اس کی کے حال چال لینے کے لیے جائے، یا اسی طریقے سے اپنے کسی بھائی کی زیارت کو جائے، محض للہ فی اللہ، کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت لے کر کے نہیں، للہ فی اللہ اپنے بھائی کی زیارت کو جا رہا ہے، تو اب آواز دینے والا اس کو آواز دیتا ہے، بِأَن طِبْتَ، کہ تو اچھا ہے، اور جو راہ تو نے اختیار کی ہے تیری یہ راہ بھی اچھی ہے، تو اچھا ہے اور تیرا یہ چلنا بھی اچھا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور دیکھو تم اچھے ٹھہرے، تمہاری یہ حرکت، تمہاری یہ ادا اچھی ٹھہری، اور تم نے جنت کے اندر اپنی ایک منزل بنا لی، تم نے جنت کے اندر اپنا ایک گھر تیار کر لیا، محض کس کی وجہ سے؟ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کو جاتا ہے، عیادت کو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے بھائی کے حال چال لینے کے لیے للہ فی اللہ اس کی زیارت کو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گویا اس کو آسمان کے اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے یہ ندا لگواتا ہے کہ یہ خوشخبری سنا دو کہ تم اچھے ہو، تم بھلے ہو، اور تمہارا یہ جو عمل ہے یہ بھی پیارا ہے، اور تم نے اس کی وجہ سے جنت کے اندر اپنے لیے گھر تیار کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی جنت کے اندر اللہ کے فضل سے ایک گھر پانے کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور میرے ناظرین اور سامعین کو بھی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور یہ حدیث اس کے بارے میں کہا حدیث حسن، اور بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ حدیث غریب جو ہے۔ بہرحال یہ حدیث ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہے، کتاب البر والصلاۃ کے تحت باب ما جاء فی زیارت الاخوان، حدیث نمبر 2008 ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب الجنائز کے اندر۔ بہرحال یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آخری حدیث آج کے اس درس کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، دیکھیں دو مثالیں ہیں، اچھے لوگوں کی مثال، برے لوگوں کی مثال۔ جو آج کے اس درس کا جو ہے عنوان ہے وہ کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا،
اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کی مجلس میں آنا جانا، ان کی زیارت کو جانا، ٹھیک ہے، اسی سے متعلق آپ اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے لوگوں کی مثال، کس کی مثال؟ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال۔ اچھے ساتھیوں کی مثال اور برے ساتھیوں کی مثال کیا ہے؟ کحامل المسک و نافخ الکیر، خوشبو بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی جو ہوتی ہے جہاں لوہے کو تپایا جاتا ہے اس میں جو پھونک مارتا ہے اس کے مانند ہے۔ اب اچھے لوگوں کی مثال کس سے دی جاتی ہے؟ خوشبو بیچنے والے سے، اچھے ساتھیوں کی مثال یہ خوشبو جو ہے بیچنے والے سے جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ آدمی کیا ہے؟ اگر خوشبو بیچنے والا آیا ہے، آپ خوشبو جو ہے عطر کی دکان پہ جائیں گے، بھئی یا تو آپ جو ہے اس سے عطر خریدیں گے اپنے آپ کو خوشبو میں بسانے کے لیے، یا وہ آپ کو ہدیہ دے گا۔ اگر آپ نے عطر خریدا نہیں، خوشبو لیا نہیں، یا اس نے آپ کو ہدیہ نہیں دیا، تو جتنے وقت تک آپ اس کی دکان پر، عطر فروش کی دکان پر رہیں گے، آپ کو خوشبو ملتی رہے گی، اس سے محروم کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے، اچھے ساتھیوں کی مثال ہے۔ بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ کوئی شخص لوہار کی بھٹی ہے جہاں جو ہے لوہے کو گرمایا جاتا ہے، اب ان کارخانوں کے اندر چلے جائیں جہاں پر لوہے کو تپا کر کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اگر آپ قریب میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے چنگاری اٹھے، آگ کا کوئی شعلہ آئے اور آ کر کے آپ کے بدن کو جلا دے، یا آپ کے جو ہے دامن کو جلا دے، کپڑے کے کسی حصے کو جلا دے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، نہ آپ کا بدن جلا، نہ آپ کے کپڑے کو آگ پہنچی، تو جب تک آپ وہاں ٹھہرے رہو گے اس کی جو گرمی ہے اور اس کی جو بدبو ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ برے لوگوں کی صحبت کی مثال ہے، برے ساتھیوں کی مثال ہے۔ بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ساتھیوں اور برے ساتھیوں کی مثال کیا ہے؟ خوشبو بیچنے والے اور جو ہے لوہار کی بھٹی جو لوگ اس کو جو ہے تپاتے ہیں اس سے ہے۔ رہی بات خوشبو بیچنے والے کی، یا تو وہ آپ کو ہدیہ دے گا، اما ان یحدیک و اما ان تبتاع منہ، یا آپ کو ہدیہ وہ دے گا یا آپ اس سے خریدو گے، و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اور اگر دونوں نہ ہوا تو آپ خوشبو تو فائدہ اٹھاتے رہو گے، خوشبو سے خوشبو آپ کو بینی بینی آتی رہے گی۔ اور نافخ الکیر کا معاملہ کیا ہے؟ بھٹی چلانے والے کا، یا تو بھٹی سے آگ کی چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑے کو جلائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی جو بدبو ہے وہ بدبو تو آپ کے ناک میں آنی ہی ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الذبائح والصید کے تحت باب المسک کے تحت حدیث نمبر 5534 ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان جس میں ہے، اس کے اندر باب استحباب مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی مجلسوں میں شرکت کی جو ہے فضیلت اور اس کے جو ہے اس کے استحباب کا بیان، اس کے تحت حدیث نمبر 2628 ہے۔ بہرحال یہاں پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص واقعی نیک ہے، صالح ہے، اللہ والا ہے، اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو علماء ربانیین ہیں جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، اور جو قرآن و سنت کے علم کے مطابق عامل بھی ہیں، قرآن و سنت کے علم کے مطابق ان کا عمل بھی ہے، ان کے اخلاق بھی ہیں، ان کے کردار بھی ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں، اور ساری چیزوں میں جو نیکی کی راہوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم نہیں، ہم معصوم کی بات نہیں کرتے، نبی کی ذات ہی صرف معصوم ہوتی تھی، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اور معصوم نہیں ہوتے، جیسا کہ غیروں کا عقیدہ ہے روافض کا کہ ان کے امام 12 امام یہ معصوم ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ عصمت صرف نبیوں کے لیے ہے، انبیاء کو چھوڑ کر کے کائنات کے اندر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جس کے بارے میں لیبل لگایا جائے کہ معصوم عن الخطا ہے۔ غلطیوں کا امکان اگر انسان ہے تو سب سے ہے۔ اللہ نے نبیوں کی حفاظت کا بندوبست کیا، باقی لوگ ہم اور آپ، علماء، ائمہ،
فلاح اور فلاح سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین سے، اسی لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح العقیدہ ہیں اور سنت پر عمل پیرا ہیں اور صحیح تعلیم اختیار کرنے والے لوگوں کو صحیح تعلیم و طریقات سے سکھانے والے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ اللہ کے لیے محبت رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے وہ عامی بھائی جو گھر سے عالم نہیں ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، منہج ٹھیک ہے، سنت پر ان کا عمل ہے، مشرک نہیں ہیں اور کفریہ کام کو انجام دینے والے نہیں ہیں، تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی آپ اللہ کے لیے محبت رکھیں، علماء سے اللہ کے لیے محبت رکھیں، دینداروں سے اللہ کے لیے محبت رکھیں۔ الحب للہ، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے راہ میں محبت ہو، اور یہ محبت بے لوث ہو، مطلب کی خاطر نہیں، مفادات کی خاطر نہیں۔ اور پھر ایسی محبت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ ان علماء کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان دعات کی مجلسوں میں شریک ہوں، آپ ان کی باتوں کو سنیں، آپ ان کی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کے لیکچرز اور دروس سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شان میں آپ غلو کریں، احترام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی قدم بوسیاں کریں، احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے قدم پہ جا کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو الوہیت کے مقام پر، ربوبیت کے مقام پر بٹھائیں، آپ ان کو رسالت و نبوت کے مقام پر بٹھائیں، یہ نہیں، بلکہ جو شریعت کے دائرے میں ادب و احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے، آپ وہ کیجئے، ان کا حال چال لیجئے، اپنے بھائیوں کا حال چال لیجئے، ان سے جو ہے آپ جا کر کے ملیے، بیمار جو لوگ ہیں بیماروں کے حال چال لینے کے لیے آپ جائیے، عیادت کریے اور ان کو تسلی کی باتیں کیجئے، ان کو دلاسے دلائیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے مسلمان تو اس کی تجہیز و تکفین میں آپ شرکت کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشروں کے درمیان، سوسائٹیوں کے اندر لوگوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، بغض، کین و کدورت دور ہوتے ہیں۔ حسد کا مادہ جو حسد کی آگ ہے، جس نے تمام کی تمام سوسائٹیوں کو، خاص طور سے موجودہ وقت میں مسلمان سوسائٹیوں کو، جس نے مسلمان خاندانوں کو، مسلمان برادریوں کو جس نے تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، جس حسد کی آگ نے، یہ حسد کی چنگاری ٹھنڈی پڑتی ہے، اس کے شعلے سر پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کی زیارت کو جائیں گے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، تو اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس نبوی نسخے کے مطابق عمل کریں، جس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو سکے اور ہمارا معاشرہ پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مضبوطی والا رشتہ بنا سکے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے ہم ساتھی بن سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً کہنے والا بھی گنہگار ہے، کہنے والے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کہنے والا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دین کی بات سمجھا رہا ہے، تو آپ اس کی باتوں پہ غور کریں، آپ اس کی باتوں کو سنیں۔ قرآن و سنت کی اگر باتیں ہیں تو آپ اس کو قبول کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کہنے والا یہ کون ہے، ہو سکتا ہے اس کا کردار غلط ہو سکتا ہے اس کی تاریخ جو ہے پیچھے اگر آپ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کمیاں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ماضی کے اندر تھیں یا جو بشری تقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے جو ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی انسان ہونے کے ناطے سے ماضی کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس سے عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کے مطابق خود عمل کرنے والے بنے، اور اس دعوت کو اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے، آپ سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور کرے کہ جس سے خطرہ ہے کہ کہیں دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذلت و خواری مسلط نہ کر دے، جس کی وجہ سے دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر دے، اور جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا عتاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے،
اور جس کی وجہ سے مرنے کے بعد قبر کی جو مراحل ہیں، جو قبر کا مرحلہ ہے، قبر کی جو منزل ہے، یہ ہمارے لیے تباہ کن بن جائے، اور جس کی وجہ سے پھر ہماری آخرت کا معاملہ خسارے میں پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین ہر ایسی بری باتوں سے، ہر ایسے جو ہے برے کاموں سے ہم سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچانے کا موجودہ وقت میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک فارورڈ کریں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ وجزاکم